السلام علیکم۔ دروازہ کھلا رکھنا با اقبال بانو، ایپیسوڈ 7۔ بھاڑ میں گئی ایسی محبت کہ لوگ پتھر مارتے پھریں، دنیا بھر میں رسوائی ہو۔ اصغر جھنجھلا گیا۔ حیرت ہے، تم ایسی لڑکی سے زندگی بھر کا ناتا جوڑ رہے ہو جس سے تمہیں ذرا بھی محبت نہیں۔ حماد میرے یار، میرے جگر، یوں سمجھ لو کہ وہ ایک بہت رئیس اور اونچے عہدے دار کی بیٹی ہے۔ اس کا باپ ٹینڈر منظور کرتا ہے اور میرا باپ ان لوگوں میں سے ہے جو ٹینڈر خریدتے ہیں۔ اب سمجھے تم؟ میں چاہتا ہوں کہ نورینہ کو سیڑھی بنا کر میں بہت ہی دولت مند بن جاؤں۔ سیڑھی وہ ہوگی اور محنت میری۔ یہ تو سراسر سودے بازی ہوئی۔ حماد احمد بولے۔ ظاہر ہے۔ اصغر ہنسا۔ لیکن اصغر، آخر تو نورینہ کے بھی تو ارمان ہوں گے، دل کے سمندر پر نیا کی مانند ڈھولتی خواہشیں ہوں گی۔ حماد احمد نے اصغر کی طرف دیکھا۔ یقیناً اس کے ارمان اور خواہشیں ہوں گی۔ جب میرے ساتھ یہ معاملہ ہے، پھر وہ تو لڑکی ہے جس کا دل 12 کا سن عبور کرتے ہی ارمانوں، آرزوؤں اور خواہشوں کا اما جگہ بن جاتا ہے۔ میری بھی خواہش ہے کہ میری فیملی کا شمار ملک کی امیر ترین فیملیز میں سے ہو۔ ہم 2-3 سال بعد نہیں، ہر سال کیلنڈر کے ساتھ گاڑی کا ماڈل بدلیں۔ اصغر نے اپنے دل کے ارمان کھول کر رکھ دیے۔ مگر اصغر، انہوں نے کہنا چاہا۔ اوہ، گولی مارو اب اس ذکر کو۔ اصغر جھنجھلا گیا۔ اگر تم فارغ ہو گئے ہو تو راوی چلتے ہیں۔ میں بالکل فارغ ہوں۔ حماد احمد فوراً ہی اٹھ کھڑے ہوئے۔ جب وہ راوی پہنچے تو سورج مغرب کی باہوں میں غروب ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ آسمان پر سرخی پھیلی ہوئی تھی اور سورج کی دم توڑتی کرنیں راوی کے پانی کو سرخ کیے دے رہی تھیں۔ یوں لگ رہا تھا پانی پہ آگ دہک رہی ہے۔ کتنا خوبصورت منظر ہے۔ اصغر طویل سانس لیتے ہوئے بولا۔ اصغر، حماد احمد نے چلتے چلتے ایک دم ہی اسے مخاطب کیا۔ تمہیں واقعی نورینہ سے محبت نہیں؟ انہوں نے عجیب سے لہجے میں پوچھا۔ یار، کتنی بار کہوں، کیا اسٹمپ پیپر پہ لکھ دوں؟ وہ چڑ گیا۔ تو مت کرو اس سے شادی۔ ایسی رفاقت کا کیا فائدہ جس میں محبت نہ ہو؟ حماد احمد نے مشورہ دیا۔ تو تم کر لو اسے۔ لا حول ولا قوت۔ حماد احمد جھنجھلا گئے۔ اچھا، ایک بات تو بتاؤ۔ اصغر ان کے جھنجھلانے پر مجبور ہو گیا۔ پوچھو۔ وہ گھاس پر بیٹھ گئے۔ تم آج کل محبت کے موضوع پر کوئی ناول تو نہیں پڑھ رہے؟ وہ بغور ان کی طرف دیکھتا ہوا بولا۔ ایسی کوئی بات نہیں دوست، حماد احمد نے جذب کے عالم میں کہا۔ محبت تو ایک آفاقی جذبہ ہے، ایک ایسا چشمہ جو خود بخود دل کی چٹانوں سے پھوٹتا ہے اور روح کو سیراب کرتا ہے۔ یہ ایک الوحی جذبہ، الوحی نغمہ ہے جسے فنا نہیں۔ یہ تو نور ہے، نکھار ہے۔ اصغر، زندگی ہے، ایک ایسا جمال، ایسی خوشبو جس کے بغیر یہ کائنات کچھ بھی تو نہیں۔ حماد احمد بے خودی کے عالم میں بولے چلے گئے۔ اب زیادہ وجد میں نہ آؤ۔ اصغر نے ان کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ لہرائے تو حماد احمد خاموش ہو گئے۔ اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ حماد احمد نے پوچھا۔ ارادہ؟ کیا کہنا چاہتے ہو؟ گھر چلو، حماد احمد بولے۔ یار، صبح 4 بجے میری فلائٹ ہے، اصغر نے بتایا۔ بکواس نہیں کرو، اب کچھ دن میرے ساتھ رہو، شادی کے بعد آؤں گا۔ اصغر جلدی سے بولا۔ کچھ نہیں سننا، سیٹ کینسل کروا دو، کل بہت ضروری میٹنگ اٹینڈ کرنی ہے مجھے۔ زیادہ آئیں بائیں مت کرو۔ دھیرج میرے چودھری یار، لعنت تم پر۔ حماد احمد پھر جھنجھلا گئے۔ تمہیں کتنی بار منع کیا ہے کہ مجھے چودھری نہ کہا کرو؟ انہوں نے غصے سے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا۔ یا تم چودھری ہو تو چڑھتے کیوں ہو؟ اصغر نے بھی آنکھیں نکالی۔ مجھے یہ بالکل پسند نہیں۔ ان سب زمینوں کے اصل مالک تو وہ ہاری ہیں جو ہل چلا کر اناج اگاتے ہیں، تب ہی انہیں کھانے کو بھی مشکل سے ہی ملتا ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اصغر کا لہجہ تلخ ہو گیا۔ یہ میرا قصور تو نہیں، حماد احمد زور دیتے ہوئے بولا۔ نہ جانے ہمارے ملک کے ہاری کی قسمت کب بدلے گی، میں تو وقت کا منتظر ہوں۔ واقعی؟ اصغر نے بے یقینی سے پوچھا۔ سچ اصغر، میں نے تو طے کیا ہوا ہے کہ میاں جی جب زمینوں کا بٹوارا کریں گے، میں اپنے حصے میں آنے والی تمام اراضی ان ہاریوں کے نام کر دوں گا جو وہاں کام کرتے ہیں۔ اتنے اونچے خواب مت دیکھو حماد احمد خان، خوابوں پر پابندی تو نہیں۔ اگر تمہارے میاں جی نے تمہیں آ کر دیا پھر؟ وہ بھلا کس جرم میں؟ وہ ہنسے۔ اسی جرم میں کہ تم اپنی پسند سے شادی کر بیٹھو، اصغر نے یاد دلایا۔ اوہ، حماد احمد کے ہونٹ سیٹی بجانے کے انداز میں سکڑ گئے۔ آنکھیں کھلی رکھا کرو، سمجھے؟ اصغر نے کہا۔ اب تو کھلی رکھنی ہی ہوں گی۔ بہرحال تم اپنا پروگرام بتاؤ، ہوٹل چلیں سامان لینے
یار آئندہ جب بھی آیا تمہارے ہاں ٹھہروں گا، وعدہ۔ بہت ضروری میٹنگ نہ ہوتی تو ضرور ٹھہرتا تمہارے ساتھ، وقت گزارنا مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر میں تمہاری شادی میں بھی نہیں آؤں گا۔ وہ ناراض ہو گئے۔ آئیں گے تو آپ کے فرشتے بھی۔ اصغر بے اختیار ہنس پڑا۔ بھلا آپ کے بغیر میری شادی ہو جائے گی؟ ناممکن۔ اور ہاں، سب کو لے کے آنا، خصوصاً میاں جی اور شہری کو۔ کارڈ جاتے ہی پوسٹ کر دوں گا۔ آئندہ ہفتے آنا ہوگا تمہیں۔ بہت کمینے ہو۔ حماد نے اسے محبت سے گھورا۔ یہ خطاب تم نے برسوں سے دیا ہوا، کوئی نئی بات کرو۔ اصغر محفوظ ہوتا ہوا بولا۔ حماد احمد اس کے ساتھ ہی ہوٹل ہلٹن آ گئے۔ رات کا کھانا انہوں نے اصغر کے ساتھ ہی کمرے میں کھایا، اور کھانا کھانے کے دوران انہوں نے اصغر کو آہستہ آہستہ ساحرہ کے متعلق سب کچھ بتا دیا کہ کس طرح اسے دیکھ کر ان کا دل اسے اپنانے کے لیے اچھل پڑا۔ اصغر دلچسپی سے ان کی داستان محبت سنتا رہا۔ جب وہ خاموش ہوئے تو وہ انتہائی سنجیدگی سے بولا، حماد، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ محبت یک طرفہ ہو۔ بھلا یہ اندازہ تم نے کس طرح لگایا؟ دیکھو دوست، معاملہ صرف دیکھنے دکھانے کی حد تک رہا ہے، اور وہ بھی صرف 2 مرتبہ۔ حالانکہ اس کے بعد بھی تم شہری کو ساحرہ کے گھر چھوڑنے جاتے رہے، مگر اس کی جھلک تک نہ دیکھ سکے۔ اصغر، حماد احمد نے اس کی بات کاٹ دی، اس کی آنکھیں بتاتی ہیں کہ وہ مجھے پسند کرتی ہیں۔ آنکھوں کی زبان پر اعتبار نہ کرو، آنکھیں ہی تو پورے چہرے پر سچی ہوتی ہیں۔ چہرہ غلط بیانی کرے، مگر آنکھیں ہمیشہ سچ کے موتی اگلتی ہیں۔ حماد احمد گمبھیر لہجے میں بولے۔ سبحان اللہ۔ اصغر کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی، مگر جلدی وہ سنجیدہ ہو کر بولا، میرا ایک مشورہ مانو گے؟ کیسا مشورہ؟ یہ معلوم کرو کہ وہ واقعی تمہیں چاہتی ہے، یا میرا مطلب ہے کہ تمہاری رفاقت کی متمنی بھی ہے، یا فضول میں تم اس کے پیچھے خوار ہوتے پھر رہے ہو؟ مگر میں کیسے معلوم کروں؟ وہ جلدی سے بولے۔ عجیب آدمی ہو، شہری کس مرض کی دعا ہے؟ یعنی کہ شہری؟ مارے حیرت کی ان کی آواز ہی نہ نکل رہی تھی۔ عشق کر لی ہے اور آج سے معلوم نہیں، کمال ہے۔ اصغر نے غیرت دلائی۔ اچھا پھر اگر وہ شہری سے کہہ دے کہ جو تمہارے دل میں ہے وہی اس کے دل میں بھی ہے، تو سب کو چھوڑ کر اپنی محبت کو اپنا لو، اس کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ مگر یہ تو سوچو، کیا اس کی ہمارے گھر میں اس طرح پذیرائی ہوگی جس طرح ایک بہو کی ہوتی ہے؟ حماد احمد تشویشناک انداز میں بولے، ممکن ہے شروع میں اسے وہ مقام نہ مل سکے جس کی وہ مستحق ہے، تاہم وہ اپنے اخلاق اور حسن سلوک سے وہ مقام بھی یقینی طور پر حاصل کر سکتی ہے، مگر اسے اپنی انا اور خودداری کو کچلنا پڑے گا۔ اصغر بول رہا تھا، اور حماد احمد سوچ رہے تھے کہ مجھ سے زیادہ تو اصغر ہی عقل مند ہے۔ البتہ، اصغر نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، بہتر یہ ہے کہ تم کسی نہ کسی طرح والدین کو راضی کر لو۔ اگر وہ پھر بھی نہ مانے تو 4 گواہوں کی موجودگی میں کہیں بھی نکاح کر لو اور الگ تھلگ رہو۔ میں نہ ساحرہ کو چھوڑ سکتا ہوں اور نہ ہی میاں جی کی جدائی برداشت کر سکتا ہوں۔ حماد احمد کے لہجے میں دکھ گھلا ہوا تھا۔ میرے مفت مشورے پر عمل کرو، سمجھے؟ اصغر بولا، پھر کافی دیر تک انہیں شہری سے بات کرنے کے بارے میں مشورے دیتا رہا، اس کی ہر بات دلائل کے ساتھ تھی، اور حماد احمد کے دل و ذہن پر نقش ہو گئی۔ اور جب حماد احمد رات کے 11 بجے گھر لوٹے تو ان کے خمیدہ لبوں پر ہلکا تبسم پھیلا ہوا تھا، اور دل و دماغ نہایت پرسکون تھے۔ ڈرائنگ روم میں شور مچا ہوا تھا، اونچے اونچے قہقہے باہر تک آ رہے تھے۔ میرا کا قہقہا سب سے اونچا تھا۔ حماد احمد کا منہ اس طرح بن گیا جیسے کوئی کڑوی چیز ان کے حلق میں اتار دی گئی ہے۔ انہیں تو دھیمی سی مسکراہٹ پسند تھی، اور وہ دھیمی سی مسکراہٹ انہوں نے ساحرہ کے لبوں پر دیکھی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے دھرتی پر ہلکی پھوار پڑ رہی ہو۔ حماد احمد نے اوپر اپنے کمرے میں جانے کے لیے زینے پر پاؤں رکھا ہی تھا کہ اچانک ان کا ارادہ بدل گیا، اور وہ ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گئے۔ پھر کئی لمحوں تک ڈرائنگ روم کے دروازے میں کھڑے رہے، مگر انہیں کسی نے نہ دیکھا تھا۔ میرا، فواد احمد کا ہاتھ ہمیں کہہ رہی تھی، فواد بھائی، آپ پکے بے ایمان ہیں، آپ نے کوئن اٹھا کر کوٹ میں ڈالی ہے۔ نہیں بھائی، خود گئی ہے، فواد احمد ہنس کر بولے۔ غلط فوزیہ، تمہارے میاں پکے بے ایمان ہیں۔ اب وہ فواد کا ہاتھ مروڑنے لگی تھی۔ سب ہنس رہے تھے۔ بھائی، یہ تمہارا اور فواد کا معاملہ ہے، میں کچھ نہیں کہتی، فوزیہ بابی ہنس کر بولی۔ اسی وقت شہری کی نظر دروازے کے بیچوں بیچ کھڑے حماد احمد پر پڑ گئی۔ ارے آپ کب آئے بھائی؟ شہری کا لہجہ محبتوں سے چور چور تھا۔ ابھی۔ حماد احمد آگے بڑھائے۔ آئیے، آپ بھی کیرم کھیلیے، شہری نے کہا۔ میں یہ کھیل نہیں کھیلتا، حماد احمد نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ آپ تو کوئی بھی کھیل نہیں کھیلتے، حالانکہ جوانی میں تو سب جائز ہے۔
میرا نے شرارت سے اپنی سیاہی مائل آنکھیں نچائیں۔ لینگویج پلیز مس میرا فاروقی۔ حماد احمد کے وجود میں چنگاریاں سلگنے لگیں۔ وہ صوفے پر بیٹھ گئے۔ میں نے کوئی غلط بات تو نہیں کہی؟ آپ کیوں بگڑ رہے ہیں؟ میرا نے ان کے بالکل سامنے ہی صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ آپ اپنے جملے پر غور کریں تو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ کتنی بڑی بات کہہ دی ہے آپ نے۔ حماد احمد لفظ چبا چبا کر بولے۔ حماد، تم نرم لہجے میں بات نہیں کر سکتے؟ فواد احمد بولے۔ تو کیا میرا لہجہ سخت ہے؟ سخت، بلکہ بہت سخت۔ آخر میرا مہمان ہے ہماری، انہوں نے یاد دلایا۔ صرف آپ لوگوں کی، نہ کہ میری۔ وہ منہ بنا کر بولے۔ حماد، فواد احمد گرجے۔ چھوڑیے بھی فواد بھائی، آپ کے بھائی کو تو ایٹیکیٹ ہی نہیں آتے، ہر بات بری لگتی ہے۔ فضول میں میاں جی نے انہیں اتنا پڑھایا، قرآن حفظ کرا دیتے تو آج کسی مسجد کے امام ہوتے۔ میرا نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا۔ یہ میری خوش قسمتی ہوتی۔ حماد احمد نے ایک دم ہی ہونٹ دانتوں تلے دبا لیے، حالانکہ ان کا جی تو بہت کچھ کہنے کو چاہ رہا تھا۔ پھر وہ اچانک ہی اٹھ کھڑے ہوئے۔ شہری، میرے کمرے میں ایک کپ چائے ذرا لا دو۔ ارے آپ بیٹھیں، ہم سب یہیں چائے پیتے ہیں، کیوں فوزی؟ میرا نے شہری کے کچھ کہنے سے پہلے ہی کہہ دیا۔ ہاں حماد، میرا ٹھیک کہہ رہی ہے۔ فوزیہ بھابی نے بھی انہیں روکنا چاہا۔ سوری بھابی، جو مزہ بستر پر دبک کر چائے پینے کا ہے یہاں نہیں، اور عموماً رات کو میں اپنے کمرے میں ہی چائے پیتا ہوں۔ حماد احمد بولے اور ڈرائنگ روم سے تیزی سے نکل گئے۔ یا تو یہ سمجھتے نہیں یا پھر بنتی ہے کم بخت، پتہ نہیں پھر کیوں آن مری ہے ہمارے گھر۔ حماد احمد نے ہونٹ چباتے ہوئے سوچا اور جوتوں سمیت ہی بیڈ پر آڑے ترچھے لیٹ گئے۔ ابھی چند لمحے پہلے کس طرح خوش وہ اصغر وڑائچ سے مل کر آئے تھے، اور اب ان کے ذہن میں ایک ہی سوال گردش کر رہا تھا کہ شہری سے کس طرح اس موضوع پر بات کریں۔ حالانکہ وہ شہری سے بہت بے تکلف تھے، مگر آج تک کوئی ایسی بات نہ ہوئی تھی کہ بہن کو راز نہ بناتے۔ بس ایک فطری جھجک تھی جو اس وقت ان کے آڑے آ رہی تھی۔ یا خدا، شہری کیا سمجھے گی کہ اس کا بھائی اتنا دل پھینکے؟ ان کے ذہن میں خیال ابھرا تو ایک دم دل نے کمان ڈالی، مگر وہ خود بھی تو اسے بھابھی بنانا چاہتی ہے، ہو سکتا ہے اس نے مذاق کیا ہو۔ ذہن نے سرگوشی کی، مگر وہ اتنا سیریس مذاق کیسے کر سکتی ہے؟ وہ خود ہی اپنے آپ سے سوال کرتے اور خود ہی جواب بھی دے دیتے۔ ان کا ذہن مکڑی کا جالا بنا ہوا تھا، جہاں طرح طرح کے خیالات ریشم کے لچھے بن کر الجھ گئے تھے۔ انہیں پتہ بھی نہیں چلا کب شہری کمرے میں آ گئی۔ بھائی، چائے حاضر ہے، وہ شوخی سے بولی۔ جیتی رہو۔ حماد احمد اٹھ کر بیٹھ گئے۔ آپ نے آج میرا کی اچھی خاصی بےزتی کر دی۔ شہری نے چائے کی پیالی انہیں تھما دی۔ میں نے اس کی بےزتی کی ہے یا اس نے خود کروائی ہے؟ جب میں اس سے بات نہیں کرتا تو وہ کیوں مجھ سے مخاطب ہوتی ہے؟ اتنی ڈیٹ ہے کہ آپ آگے تو ہنس رہی تھی، اور پتہ ہے کیا کہہ رہی تھی؟ شہری ان کے قریب ہی بیٹھ گئی۔ کیا کہہ رہی تھی؟ حماد احمد نے سوالیہ نظروں سے شہری کو دیکھا۔ کچے دھاگے سے بندھے سرکار چلے آئیں گے، پھر پوچھوں گی، شہری نے میرا ہی کے لہجے میں جواب دیا۔ ہاں، حماد احمد نے سر جھٹ کر بولے، مگر میاں جی تو کہہ رہے تھے کہ بھابی بما اس بلا کے آئندہ ہفتے آ رہی ہیں، پھر یہ آج کیسے ٹپک پڑی؟ اعظم انکل کے بیٹے کی پرسوں منگنی کی رسم ہے، اس میں شرکت کے لیے انہیں کل شام فون کر کے بلوایا گیا ہے، شہری نے بتایا۔ تم اس وقت فرصت میں ہو شہری؟ حماد احمد بات بدل کر بولے۔ بالکل، بس اب سونا ہی ہے، نیند تو نہیں آ رہی نا؟ نہیں تو ایگزام کی وجہ سے رات گئے جاگنے کی عادت جو پڑ گئی ہے۔ میاں جی سو گئے؟ حماد احمد نے پوچھا۔ شاید ان کی خوابگاہ کی لائٹ تو آف ہی ہے۔ کیوں؟ یوں ہی پوچھا تھا۔ تم سے ایک بہت ضروری کام ہے شہری۔ کام؟ اور مجھ سے؟ شہری نے دل پر ہاتھ رکھ کر حیرت سے کہا۔ حماد احمد نے آنکھیں بند کر کے اس بات میں سر ہلایا۔ تم میری مدد کرو گی نا؟ میں اور آپ کی مدد؟ شہری نے ان کی سمت دیکھا۔ ہاں، مگر کس سلسلے میں؟ حماد احمد بیڈ سے اتر آئے اور ٹیبل پر رکھی سگریٹ کا پیکٹ اٹھا کر اس میں سے سگریٹ نکالنے لگے تو انہوں نے واضح طور پر اپنے ہاتھوں میں کپکپاہٹ محسوس کی۔ وہ بہن کے سامنے اپنے دل کا جزدان کھولتے ہوئے ڈر رہے تھے۔ انسان اپنے جذبوں سے اتنا نہیں ڈرتا جس قدر اپنے احترام و وقار کے پامال ہونے سے خوف زدہ ہوتا ہے۔ یہی کیفیت اس وقت حماد احمد کی بھی تھی، حالانکہ اصغر نے انہیں بہت اچھی طرح سمجھایا تھا، اور ایک ایک بات اس کی حماد احمد کے دل و ذہن پر ثبت ہو گئی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ نہایت دھڑلے سے وہ اپنے دل کی حقائقیں شہری کو بتا کر اس سے مدد طلب کریں گے،
مگر پتہ چلا جس کام کو اس قدر آسان سمجھ رہے تھے وہ تو بہت مشکل تھا۔ کیا بات ہے حماد بھائی؟ شاعری نے ہولے سے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ حیران تھی۔ بھلا ایسی کیا بات ہے جو وہ بتانے میں اس قدر جھجک رہے ہیں؟ آج تک تو ایسا نہ ہوا تھا۔ حماد احمد پلٹے اور شاعری کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولے، تم نے اس روز پوچھا تھا نا کہ میری پسند کون ہے؟ ہاں بھائی، اور آپ نے کہا تھا کچھ نام دلوں میں رکھنے کے لیے ہوتے ہیں۔ شاعری نے ان کا جملہ دہرایا۔ مگر شاعری، کبھی کبھی جی چاہتا ہے نا کہ وہ نام جو دل کی عمیق گہرائیوں میں چھپا ہوا ہے اسے لبوں پر لائیں، سارے جہاں کو بتائیں کہ ہم اس نام کا ورد کرتے ہیں۔ تو آج آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ مجھے وہ نام بتانے کو؟ شاعری نے مسکرا کر کہا۔ شاعری، تم مجھے بہت چاہتی ہو نا؟ لے، یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ ہر بہن اپنے بھائی کو چاہتی ہے، اور بھائی تو بہت ہی پیارے ہوتے ہیں۔ وہ محبت سے بولی، اور تمہیں ساحرہ بھی بہت پیاری ہے۔ حماد احمد نے ایک سانس میں جملہ مکمل کیا۔ یہاں ساحرہ کا کیا ذکر ہے؟ نہ ذکر، اس کے ذکر کے بغیر بات مکمل نہیں ہوتی۔ انہوں نے سمجھایا، کیا مطلب؟ آپ ساحرہ کو؟ شاعری معاملے کی تہہ تک پہنچتے ہوئے ششدر لہجے میں بولی، شاعری، تم نے ایک روز کہا تھا کہ تم اسے باپی بنا کر اس گھر میں لانا چاہتی ہو۔ جی جی۔ شاعری کی سمجھ میں اب بھی کچھ نہ آ رہا تھا۔ تو شاعری ڈیئر، میں ساحرہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ شاعری کو لگا جیسے چھت اس کے سر پر آ رہی ہو۔ وہی جو تم نے سنا، میں ساحرہ شمس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ حماد احمد نے کہا، ان کا جی چاہ رہا تھا کہ یہ بات گھر کے ایک ایک فرد کو پکڑ کر بتائیں۔ مگر کیوں بھائی؟ شاعری نے بے تکا سوال کر دیا۔ کیوں پگلی، تمہیں پتہ نہیں کہ شادی کیوں کی جاتی ہے؟ حماد احمد کے لبوں پر مسکراہٹ رینگ گئی اور شاعری شرمندہ سی ہو گئی۔ میرا فیصلہ تمہیں پسند آیا نا؟ بھائی، آپ کا فیصلہ تو میرے دل کو لگا ہے، مگر میاں جی اور ماں جی کو بھی آپ نے اپنے فیصلے سے مطلع کیا کہ نہیں؟ مکمل طور پر تو نہیں، البتہ ٹریلر دکھایا ہے۔ وہ کیسے؟ تم نے کہا تھا نا کہ میاں جی میرا کو میرے سر منڈنا چاہتے ہیں۔ کل میاں جی نے مجھ سے بات کی تھی اور میں نے انکار کر دیا۔ آپ نے انکار کر دیا؟ مارے حیرت کی شاعری گنگ رہ گئی۔ ہاں، میں نے کہہ دیا تھا کہ میں اپنی پسند سے شادی کروں گا۔ انہوں نے کچھ کہا نہیں؟ شاعری کو حیرت تھی کہ وہ میاں جی، جن کے سامنے کوئی نظر ملا کر بات نہ کر سکتا تھا، حماد احمد کس طرح انکار کر سکے ہوں گے، مگر اسے پتہ نہیں تھا کہ محبت میں بہت طاقت ہے۔ بس شاعری، وقت کم ہے اور کام زیادہ، تم میری مدد کرو۔ حماد احمد نے بات کو طول دینا مناسب نہ سمجھا۔ تم کسی طرح ساحرہ سے پوچھو، اسے میرا ساتھ قبول ہے۔ آپ سنجیدہ ہیں؟ شاعری ابھی تک حیرت کے عالم میں تھی۔ تو کیا میں مذاق کر رہا ہوں؟ شاعری، میں تمہیں کس طرح یقین دلاؤں کہ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بہنوں سے نہیں کہی جاتی؟ حماد احمد نے بات پلٹی۔ آپ اچھی طرح سوچ لیجئے۔ شاعری نے مشورہ دیا۔ میں نے سب کچھ سوچ لیا ہے، بس تم مجھ سے پوچھ لو۔ میاں جی تو مانیں گے نہیں، پھر آپ شادی کیسے کریں گے؟ شاعری نے یاد دلایا۔ وہ بھی دیکھ لیں گے، ضروری تو نہیں شادی دھوم دھام سے کی جائے، ہم کورٹ میرج کر لیں گے۔ اگر ساحرہ نہ مانی تو اسے منانا تمہارا کام ہے، مگر اس سے پہلے اس کے دل کا بید ضرور لے لینا کہ آیا جو کچھ مجھے اس کی آنکھوں نے کہا ہے وہ سچ ہے یا میری خوش فہمی۔ فرض کریں یہ صرف آپ کی خوش فہمی ہوئی تو میں راہ بدل لوں گا۔ کیوں؟ شاعری کے لہجے میں حیرت تھی۔ اس لیے کہ میں زبردستی کا قائل نہیں ہوں۔ اگر وہ میرے ساتھ زندگی کی شاہراہ پر نہ چلنا چاہے گی تو زبردستی نہیں کروں گا۔ بس تم اس سے پوچھ لو۔ فضول کے مفروضے قائم کرنے لگی۔ انسان کو ہر سچویشن کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ لیکن بھائی، میں اس سے نہیں پوچھ سکتی۔ شاعری کچھ سوچتے ہوئے بولی۔ کیوں؟ حماد احمد نے ابرو چڑھا کر پوچھا۔ آپ خود بات کر لیں، میں اسے بھلا کیسے مل سکتا ہوں؟ آپ بے فکر رہیں، میں انتظام کر دوں گی۔ اوہ تھینکس شاعری۔ حماد احمد نے اس کی پیشانی چوم لی۔ آپ سوچ لیجئے گا، جو بات کرنی ہو، خدا کرے کہ آپ اپنے دل کی مراد پا لیں۔ شاعری نے صدق دل سے کہا۔ ہاں، مگر تم انتظام کیا کرو گی؟ یہ صبح بتاؤں گی، خوب سوچ کر۔ ٹھیک ہے، سوچو اور خوب سوچو، مگر اب کھسکو یہاں سے۔ اچھا؟ شاعری نے آنکھیں نچاتے ہوئے کہا اور غصیلے انداز میں ان کی طرف دیکھا۔ بھائی، اب میں سوؤں گا، ایک تو ویسے ہی کئی ہفتوں سے ڈھنگ سے نیند نہیں آئی۔ حماد احمد شوخی سے بولے۔ وجہ جو تمہاری سہیلی ہے، ہر وقت حواسوں پر سوار رہتی ہے، بے دھڑک ایوانے دل میں کدکڑے لگاتی پھرتی ہے۔ وہ بیڈ پر بیٹھ کر چپل کے
بکل کھولنے لگے۔ یہ اجازت آپ نے اسے خود ہی دی ہے، اس کا کیا قصور؟ شہری نے بے نیازی سے کہا۔ اچھا، میری بہن ہو کر اس کی طرفداری کر رہی ہو؟ حق بات کہی ہے۔ میں تو صرف تمہاری وجہ سے اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں کہ وہ تمہاری پسند ہے، ورنہ مجھے کیا؟ انہوں نے باقی جملہ ہونٹوں میں دبا لیا۔ تو نہ کریں، مجھ پر فضول سا احسان، مت کریں اس سے شادی۔ شہری نے مصنوعی خفگی سے کہا۔ چلو نہیں کرتے۔ حماد احمد بستر پر لیٹ گئے اور دونوں ہاتھ سر کے نیچے کر لیے۔ تو پھر ساحرہ سے نہیں ملنا نا؟ شہری نے سنجیدگی سے کہا۔ ارے ارے، ایسا غضب مت کرو، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ حماد احمد گڑ گڑائے۔ بس اتنی ہمت ہے؟ ویسے اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں بھی مذاق ہی کر رہی تھی۔ مجھے علم ہو گیا تھا کہ آپ اس سے پانے کے لیے کتنے بے چین ہیں۔ شکر ہے تمہیں پتہ چل گیا، ورنہ تم نے تو میرا دل ہی نکال لیا تھا۔ او ہو، تو دل بھی ہے آپ کے پاس؟ میں تو سمجھی کہ… اس نے شرارت سے بات ادھوری چھوڑ دی۔ کیا سمجھی؟ حماد احمد نے دلچسپی سے پوچھا۔ یہی کہ دل ساحرہ کو دے دیا۔ وہ بھی شوق ہوگی۔ بدتمیز، بھائیوں سے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں؟ حماد احمد جھینپ کر بولے۔ بھائی کرتے رہیں تو کوئی بات نہیں، چلو اب کھسکو۔ حماد احمد نے کشن اٹھا کر شہری پر دے مارا، جسے اس نے ہاتھوں پر رو کر انہی پر پھینک دیا اور کمرے سے نکل آئی۔ حماد احمد بھی مسکراتے ہوئے بیڈ پر دراز ہو گئے اور آنکھیں موند لیں۔ ساحرہ کمرے میں داخل ہوئی تو کمرے کی ابتر حالت دیکھ کر اس کا جی چاہا رو دے۔ کچھ دیر پہلے ہی تو اس نے اچھی طرح صفائی کی تھی، ہر شے اپنی جگہ کرینے سے رکھی تھی، بیڈ پر خوبصورت کڑھائی کی چادر بچھائی تھی، اور اب یہ حشر تھا کہ چادر بیڈ سے نیچے تھی اور فوم کے گدے پر بچے اچھل رہے تھے کہ کمرے میں جا بجا کاغذ کے جہاز اڑاتے پھر رہے تھے۔ عجیب حشر کا سماں تھا۔ وہ دیکھو میرا جہاز تم سے زیادہ اونچا گیا، تمہارا جہاز تو کریش ہو گیا، دوسرے نے مذاق اڑایا، اور پھر بچوں کے ہنسنے پر اس کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ چیخ چیخ کر رونے لگے۔ اتنی محنت کے بعد یہ صلہ ملا تھا۔ دراصل 2 روز قبل ساحرہ کی پھوپھی ذات بہن اپنے 6 عدد شیطان بچوں کے ہمراہ ان کے ہاں خانے وال سے آئی تھی۔ اس مرتبہ وہ کافی مہینوں بعد آئی تھی۔ بچوں کی چھٹیاں تھیں، اس لیے شمس الرحمٰن نے آتے ہی اس کے میاں شفاعت بٹی سے کہہ دیا تھا کہ 1 مہینے سے پہلے وہ نہیں جائے گی واپس۔ شفاعت تو 1 روز رہ کر واپس لوٹ گیا تھا اور اپنے شریر بچوں کو وہیں چھوڑ گیا تھا۔ صرف 2 روز ہوئے تھے آئے ہوئے، اور پورا 1 ماہ رہنا تھا انہیں بھی۔ ساحرہ کا جی ہولے جا رہا تھا۔ 2 روز میں ان آفتوں نے اسے نچا کر رکھ دیا تھا۔ ادھر وہ صفائی کرتی، ادھر تھوڑی دیر بعد پھر گند پھیل جاتا۔ کتنے بدتمیز بچے ہیں۔ ساحرہ کی جان جل کر رہ جاتی۔ اس کے دونوں بھائی تو اس کا کہا مان بھی لیتے تھے، مگر یہ 6 کے 6 نہ جانے کس مٹی کے بنے تھے، ایک لمحہ کو بھی نہ بیٹھتے۔ چھوٹے تو چلو خیر بچے تھے، مگر وہ 13-14 سال کا فرمان، وہ تو ان سے بھی زیادہ بچہ تھا۔ کبھی چھوٹے بھائیوں کو آتے جاتے تھپڑ جڑ دیتا، تو پھر جو باجا شروع ہوتا اور سلمیٰ آپا جو مغلظات بکتی، فرمان کو تو کوستی، تو ساحرہ حیرت سے انہیں دیکھے جاتی کہ ماں کی ڈانٹ کا بھی کوئی اثر نہیں، شروع سے تمیز سکھائی نہیں، اور اب کیا جاہلوں کی طرح بچوں کو کوستی ہیں۔ غرض کہ پورا گھر ہی کباڑ خانہ بن گیا تھا، کام بھی بہت بڑھ گیا تھا۔ عابدہ بیگم کی کمر کا درد تو ساحرہ کو دیکھتے ہی بڑھ جاتا تھا، پھر بھلا وہ کس طرح کچن سنبھال سکتی تھی؟ اتنی مصروفیت کے باوجود بھی ساحرہ کے ذہن و دل کا ایک روزن تو کھلا ہوا تھا۔ ذہن جہاں حماد احمد کا خیال لشکارے مارتا تھا، دل جس میں اسے حماد احمد کی آہٹیں سنائی دیتی تھیں۔ وہ حماد احمد کی ہر یاد ذہن سے مٹا دینا چاہتی تھی، حالانکہ یادوں کا سرمایہ ہی کتنا تھا۔ صرف 2 مرتبہ کی ملاقات تھی، مگر اس 2 بار کی ملاقات کے بعد اس نے جو تخیل کی دنیا بسائی تھی، اس میں تو یادوں کی گٹھڑی بہت بھاری تھی، بہت وزن تھا ان یادوں کا، اور ان یادوں نے اسے کہیں کہاں نہیں رکھا تھا۔ وہ کسی نازک بلوری ساغر کی طرح چور چور ہو گئی تھی۔ جب اسے یہ پتہ چلا تھا کہ حماد احمد میرا فاروقی کے ساتھ وقت گزارے، اسے گھمانے پھرانے کی ذمہ داری انہوں نے سنبھالی ہے، تو اس کا نازک سا دل کرچھی کرچھی ہو گیا تھا۔ اور میرا کے ساتھ آؤٹنگ کی بات کسی اور نے نہ بتائی تھی، ان کی بہن ہی نے بتائی تھی۔ اگر کوئی اور کہتا تو ساحرہ کبھی یقین نہ کرتی۔ اسے حماد احمد کی آنکھوں کی زباں پر بھروسہ تھا، جہاں چمک اور ذہانت کے ساتھ ساتھ صرف اس کی محبت لاٹ روشن تھی۔ عورت مرد کی نظروں کو بہت جلد پہچان لیتی ہے، اور حماد احمد کی نظروں کی تحریر بھی تو ساحرہ نے پڑھ لی تھی، لیکن وہ تو نیا آسمان تلاش کرنے کے لیے آگے بڑھ گئے تھے۔ اس روز کے بعد وہ شہری کو لینے کالج بھی نہ آئے تھے۔
اس بات نے تو ساحرہ کے شک کو اور بھی تقویت بخشی تھی۔ تو حماد احمد، آپ مجھ سے محبت کا کھیل کھیلنا چاہتے تھے، یہ سوچتی اور ساحرہ کا دل پارا پارا ہو جاتا، آنکھوں میں جلن ہونے لگتی۔ اس کے باوجود بھی وہ شخص دل و دماغ میں اما جگہ بنائے ہوئے تھا جس کا نام حماد احمد خان تھا۔ ساحرہ نے شور مچاتے بچوں کو گھرکیاں دے کر باہر نکالا اور پھر دوبارہ سے کمرہ صاف کیا اور عابدہ بیگم کی کرخت آواز پر ایک دم ہی باہر آ گئی۔ فرید آیا ہے، چائے تو بنا لاؤ۔ السلام علیکم ماموں۔ ساحرہ نے فرید کو سلام کیا تو اس نے حسب معمول برا سا منہ بنا لیا۔ ساحرہ نے کئی بار نوٹ کیا تھا کہ وہ جب بھی اسے ماموں کہتی تو اس کا سانولا چہرہ سرخ ہو جاتا۔ آخر وہ اماں کا بھائی ہے، ماں ستیلی ہی صحیح، مگر اسے جو رشتہ ہے وہ تو ماں کا ہی ہے۔ پھر فرید اماں کا سگا بھائی ہے اور بچے بھی تو ماموں بولتے ہیں، مگر وہ میرے ہی ماموں بولنے پر برا سا منہ بنا لیتا ہے، آخر کیوں؟ ساحرہ نے کیتلی چولہے پر رکھ دی۔ کئی بار اس نے یہ گتھی سلجھانے کی کوشش کی تھی، مگر الجھنے والی چیزیں بلا کبھی آسانی سے سلجھی ہیں۔ عابدہ بیگم کے تعلق سے فرید ساحرہ کا ماموں لگتا تھا۔ گزشتہ سال ہی اس کی بیوی تیسرے بچے کی پیدائش پر جاں بحق ہو گئی تھی۔ بچہ بھی 2 روز زندہ رہنے کے بعد ماں سے جا ملا تھا۔ فرید کی بیوی کیا مری، لگتا تھا فرید بھی رو رو کر مر جائے گا۔ دونوں بچیوں کو سینے سے لگا کر بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر روتا تھا۔ خاندان بھر میں مشہور تھا کہ وہ اپنی بیوی کو کس قدر چاہتا تھا، تبھی تو شادی کے 4 سالوں میں 3 بچوں اور موت کا تحفہ دے دیا تھا۔ پہلے 2 بیٹیاں ہی تو تھیں، بیٹے کو جنم دیتے ہوئے نصیبوں جلی ناصرہ چل بسی تھی اور فرید نے رو کر اپنی آنکھیں سجا لی تھیں۔ کئی ہفتوں تک اس نے بیوی کا سوگ منایا تھا، تب ہی سے اس کی امینہ اور آمنہ عابدہ بیگم کے پاس ہی رہ رہی تھیں۔ ناصرہ کو مرے 1.25 سال ہی ہوا تھا کہ فرید کے رنگ ڈھنگ بدل گئے تھے۔ ساحرہ کے ہاں روز ہی آ جاتا، اور کیوں نہ آتا، بہن کا گھر تھا، ایک محلے میں رہنے کا یہی تو فائدہ تھا کہ روز بہن کی خیریت پوچھنے چلا آتا۔ جب ناصرہ زندہ تھی تب تو کبھی بہن کی خیریت پوچھنے کا خیال تک نہ آیا تھا، اور اب ایک دم ہی بہن کی محبت کا پیمانہ چھلکا پڑا تھا۔ ساحرہ جب چائے کی پیالیاں ٹرے میں رکھے باہر آئی تو اس نے سنا فرید کہہ رہا تھا، بس اپا، دل گھر کا سکون چاہتا ہے، اب مسئلہ میرا نہیں ہے، بچیوں کا ہے، مجھے امینہ اور آمنہ کے لیے ماں چاہیے۔ تو فکر نہ کر، بس تھوڑا صبر کر، میں اپنے بھائی کی بہت جلد شادی کر دوں گی۔ عابدہ بیگم نے نثار ہوتی نظروں سے فرید کو دیکھا، اور فرید نے قریب کھڑی ساحرہ کو ایسی نظروں سے دیکھا جو ساحرہ کے وجود میں ترازو ہو گئیں۔ وہ چارپائی پر ٹرے رکھ کر جلدی سے واپس کچن میں آ گئی، کیونکہ وہ اس قسم کی نظروں کا سامنا نہ کر سکتی تھی، اور اب اسے پتہ چل گیا تھا کہ فرید اس کے ماموں کہنے پر کیوں چڑ جاتا تھا۔ بے اختیار ہی اس کی آنکھیں بھیگ گئیں قدرت کے اس مذاق پر۔ دروازے پر دستک ہوئی تو سبزی کاٹتی ساحرہ کے ہاتھ سے چھری ایک دم ہی چھوٹ گئی۔ دل پسلیوں کے درمیان بری طرح دڑدڑانے لگا۔ یا اللہ، اس وقت یہ کون آ گیا؟ اماں اور سلمیٰ آپا بھی نہ تھی، کیونکہ صبح ہی وہ لوگ بچوں کو لے کر شاہی قلعہ کی سیر کے لیے گئی تھیں، اور گھر میں خلاف معمول بہت سناٹا تھا، اور یہ سناٹا ساحرہ کو بہت اچھا لگ رہا تھا۔ نہایت اطمینان سے اس نے کام نمٹائے تھے، آج تو اپنی ہی بادشاہی تھی۔ عابدہ بیگم نے کہا تھا کہ دوپہر کا کھانا تیار کر رکھے، وہ ظہر کی نماز سے پہلے آ جائیں گی، اور ابھی تو صرف 11 بجے تھے۔ دستک پھر ہوئی تو ناچار اسے اٹھنا ہی پڑا۔ دروازہ کھولنے سے قبل اس نے کہا، کون صاحب؟ میں ہوں فرید۔ اوہ! ساحرہ نے طویل سانس لی اور چٹخنی گرا دی۔ دروازہ کھلتے ہی فرید اندر آ گیا، اس کے ہاتھوں میں فروٹ سے بھرے لفافے تھے۔ السلام علیکم ماموں، ساحرہ نے سر پر دوپٹہ درست کرتے ہوئے کہا، تو حسب معمول فرید کا منہ بن گیا۔ آگے بڑھ کر اس نے برآمدے میں رکھے تخت پر وہ لفافے رکھ دیے۔ اماں تو نہیں ہے؟ کیوں، کہاں گئی؟ فرید نے کہا اور تخت پر بیٹھ گیا۔ آپ کو نہیں بتایا تھا کل انہوں نے کہ شاہی قلعہ جائیں گے سب؟ ساحرہ نے کہا۔ نہیں، ایسا تو کوئی ذکر نہیں کیا تھا۔ چلو، وہ نہیں تو تم تو ہو۔ فرید کے لبوں پر خبیث مسکراہٹ بکھر گئی، وہ ہونٹوں پر زبان پھیرا تھا اور ساحرہ گھبرا رہی تھی۔ وہ دوپٹے کا پلو انگلیوں پر لپیٹتے ہوئے بولی، میں آپ کے لیے چائے لاؤں یا ماموں؟ دیکھو ساحرہ، تم مجھے ماموں مت کہا کرو۔ فرید فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ وجہ؟ ساحرہ نے پوچھا، یہ جانتے ہوئے بھی کوئی مرد یہ جملہ کب کہتا ہے جب اس کے دل اور ذہن کے کچھ اور تقاضے ہوتے ہیں؟ لیکن یہ تو بہت مقدس رشتہ ہے، پھر آپ میرے ماموں ہی تو ہوئے۔ ساحرہ نے انجان بنتے ہوئے کہا، اچھی لڑکی، رشتے صرف سگے ہوتے ہیں، خون کے رشتے۔ یہ سب بلا بتاؤ، میں تمہاری چھوٹی بہن سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ مجھے ماموں نہ کہے؟
رشتہ جس کے ساتھ ہو اسی کو کہنے کا حق ہے۔ زبانی رشتے تو پانی پر بنے مکان ہوتے ہیں جو کسی وقت بھی ڈھہ سکتے ہیں۔ فرید کے دل میں چھپی خیانت زبان پر آ گئی۔ اب یہی دیکھو کہ بعض لڑکوں کو منہ بولے بھائی بنا لیتی ہیں سب کہ یہ ناپائیدار رشتہ ہے، یہ منہ بولا بھائی۔ کبھی تم ان نام نہاد بھائیوں سے ان بہنوں کے بارے میں رائے لو یا انہیں اپنے دوستوں سے ان کے بارے میں بات کرتے ہوئے سنو تو تمہیں پتہ چلے گا کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ساحرہ نے ایک دم ہی پوچھ لیا۔ یہی کہ رشتہ وہی ہے جو ہم دل میں سمجھتے ہیں، وہ بھائی سمجھتی رہے، ہمارا ٹائم پاس ہو جاتا ہے۔ اور یہ وقت پاس کرنا آج کل کے لڑکوں کا شیوا ہے۔ کیا گھروں میں بہنیں نہیں ہوتی؟ فرض کرو سگی بہنیں ہی، لیکن کوئی کزن قسم کی چیز تو ہوتی ہے، کیا اسے بہن نہیں بنا سکتے؟